بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. مدینہ منورہ کے یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف نے مکہ کے مشرکوں کو جوش دلایا اور اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی پر ابھارا. ان کی اس حرکت سے معلوم یہ ہوا کہ دراصل ان کا ایمان اللہ اور ان کے خود اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی کتاب تورات پر بھی نہیں تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ کے نبی کی بشارت اور خود سید الانبیاء نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ہدایت فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اسلام دشمنی کو اس آیت میں واضح فرمایا اور فرمایا کہ اے مخاطب، آپ دیکھیں گے کہ یہ یہودی وہ اسلام اور مسلمانوں سے سب سے زیادہ بڑھ کر دشمنی رکھتے ہیں، اور اس دشمنی سے میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ کفار و مشرک جن کا کوئی آسمانی مذہب نہیں ہے، یہودی کم از کم آسمانی مذہب تو رکھتے تھے، تو فرماتے ہیں اللہ کہ یہ یہودی آسمانی مذہب کے خلاف، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہو اور ان کی کتاب ہو، چاہے اسلام جو ایک آسمانی اور آفاقی مذہب ہے، اس کے خلاف لوگوں کے بنائے ہوئے اپنے مذہب یعنی شرک و کفر کے لوگوں سے جا کر ملتے ہیں اور ان کو مسلمانوں کے خلاف دشمنی پر ابھارتے ہیں، اور مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی مدد کرتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں یہ بات کہ نبی آخر الزمان نبی برحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے خاص طور پر اس بدعملی کا نتیجہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا
کہ اللہ کی ناراضگی ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے مسلط ہو چکی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا سب سے پہلے نمبر پر یہود کو پائیں گے، اور یہودیوں کے بعد ان لوگوں کو جو مشرک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے سابقہ مشرکین اسلام سے پڑا مکہ مکرمہ کے اندر، اور پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں کے ظالموں نے اور خاص طور پر یہاں رہنے والے یہودیوں نے کے متعلق آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ آنے کے بعد بھی یہاں کے یہودیوں نے آپ کو کم نہیں ستایا، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے نیچے بٹھا کر آپ کے اوپر سے پتھر لڑکانے کی کوشش کی، آپ کو شہید کرنے کے لیے پہاڑی کی چٹان سے پتھر کو گرانے کی کوشش کی، کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی، یہ یہودیوں نے کی۔ آپ علیہ السلام پر سحر کیا، جادو کیا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ مشرکین مکہ نے جو کیا تھا وہ تو کیا تھا، لیکن مدینہ آنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ یہاں کے یہودیوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، لہذا اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے دوستی، اسلام دشمن طاقتوں سے دوستی رکھنا اور ان سے خیر کی توقع رکھنا، یہ بالکل نہ کے درجے میں ہے کہ آپ یہودیوں سے کوئی مسلمانوں کے متعلق اچھی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اسلام کے خلاف ان کی دشمنی اونچے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان کے مقابلے میں نصارہ ہیں، اگرچہ وہ بھی مسلمانوں کے عروج کو، ترقی کو ان کو پسند نہیں آتی، لیکن ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی طاقت یہودیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی چند وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ وہ حق کو قبول کرنے کے اس لیے زیادہ قریب ہیں، یا یہود اور مشرکین کے مقابلے میں نصارہ اس لیے مسلمانوں کے قریب ہیں کہ ان کے اندر 4 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ نے وہ 4 خوبیاں یہاں بیان فرمائی، اور خاص طور پر اللہ کے نبی کے زمانے کی بات ارشاد فرمائی کہ ان کے ہاں علم کا چرچا تھا کہ وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں علم میں بڑھے ہوئے ہیں، اور دوسری بات اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ان کے ہاں زاہدانہ یعنی دنیا کو چھوڑ کر زاہدانہ زندگی اختیار کرنے کا رواج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک پایا جاتا ہے کہ علم میں اور زاہدانہ زندگی گزارنے کو وہ لوگ عبادت سمجھتے ہیں۔ تیسری بات اللہ نے ان کی یہ بیان فرمائی کہ ان کے اندر رحم دلی زیادہ ہے، اور ان کے اندر اللہ نے فرمایا تواضع ان کا خاص وصف ہے۔ ان 4 علامتوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ قبول حق اور سلامتی کا رویہ ان کے اندر پایا جاتا ہے دوسری قوموں کے متعلق۔ ایک تو ان کے اندر جہل کم ہے، دوسرے ان کے اندر دنیا کی محبت کم پائی جاتی ہے، حسد اور تکبر نہیں ہے۔ اس وقت کے نصارہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قسیسین، ان کے دلوں کے اندر رحم دلی پائی جاتی ہے، ان کے دل سخت نہیں ہیں۔ یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حق کو قبول کرنے اور سلامتی کا طریقہ اختیار کرنے کے مقابلے میں زیادہ ان کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ چیزیں انسان کو
حق کے قبول کرنے کے قریب کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری قوموں سے زیادہ نصارہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جانتے ہیں قیصر جو ایک سلطنت تھی روم کی، یا روم کا بادشاہ کو جو قیصر کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے دین کی دعوت کو قبول کیا، اور ایک بہت مشہور نام آتا ہے نجاشی شاہ حبشہ، وہ بھی نصرانی تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ اسی طرح مصر کے بادشاہ مقوقس، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نصرانی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ بہرحال اللہ نے یہ فرمایا کہ نصارہ وہ یہود کے مقابلے میں اسلام سے ذرا قریب ہیں، یا ان کی جو خوبیاں ہیں اس کی وجہ سے وہ حق کو قبول کرنے کے زیادہ قریب ہیں۔ یہاں آپ اسلام کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں اور قرآن کا انداز دیکھیں کہ اگر کسی قوم کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اگر کوئی خوبی کی بات کسی قوم کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں، اور یہ اسلام کے کشادہ ظرفی اور عالی ظرفی ہونے کی دلیل ہے کہ اسلام کسی کی خوبی کو اور اچھائی کو بیان کرنے میں بخل سے یا عار سے کام نہیں لیتا۔ اور چونکہ قرآن نے تو خود جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ انصاف سے کام لو، عدل سے کام لو، چنانچہ جہاں اللہ تعالیٰ کسی کی برائی بیان کرتا ہے، اگر کسی قوم کے اندر کوئی اچھائی پائی جاتی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نصارہ کی جو خوبی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر علم کا چرچا تھا، دوسرے نمبر پر ان کے اندر ترک دنیا، یعنی دنیا کو چھوڑنے کو وہ عبادت سمجھتے تھے، زاہدانہ زندگی ان کے ہاتھ تھی، اور اسی طرح ان کی تیسری خوبی تھی رحم دلی، چوتھی خوبی تھی ان کے اندر ان کا دل سخت نہیں تھا، تواضع ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ اوصاف ہیں جو آدمی کو حق بات کے قبول کرنے کے قریب کر دیتی ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ نصارہ یہ یہود اور مشرکین کے مقابلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات چل رہی ہے کہ نصارہ یہ یہود اور مشرکین کے مقابلے میں اسلام سے کم دشمنی رکھتے تھے، ورنہ ترقی ان کو بھی بہت زیادہ پسند نہ تھی۔ یہ مضمون پر اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 6 کو مکمل فرمایا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل سے وَإِذَا سَمِعُوا کا پارہ شروع ہوگا۔ یہاں پر اس مضمون پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات مکمل فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ۔ اے مخاطب، آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں، یہاں مخاطب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہودیوں نے خاص طور پر جو مشرکین مکہ کو اللہ کے نبی کی دشمنی پر ابھارا تھا، وہ پورا مضمون سامنے رکھیں، اور پھر اس آیت کا ترجمہ کہ اے مخاطب، آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا،
اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اے مخاطب، تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اے مخاطب، آپ دیکھیں گے کہ یا آپ یہ بات ضرور محسوس کر لیں گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصارہ میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تارک الدنیا درویش ہیں، نیز یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور یہ خوبیاں انسان کو حق بات کے قبول کرنے کے قریب کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔